بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بہنوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے کر گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھا۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں۔ وہ شخص بولا، جی بتائیے حضرت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا ہے، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب کیا کروں، میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کو سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ اس کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کو نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں، صرف اتنا بتانا کہ میں قرضدار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیماری تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسی میری مدد کریں گے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلے چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، اور میرے سامنے تو 3 چیزیں پیش کر دیے، لیکن ابھی بھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرضدار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے فر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے، یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان
गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, इस ऊंट पर तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफिया रख दी है और तुम आए थे, अब इस ऊंट पर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैं फौरन कहा हुजूर, ये ऊंट वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया, मैंने ये तोहफा तुम्हें दिया है, तुम ले जाओ। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे मेरी मदद से ज्यादा अता कर दिया। वो शख्स कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे दिया, माफी चाहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि दूध और शहद पर आप अपने घर वालों को डांट रहे हैं तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो दौलत उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐसो मस्ती की जिंदगी गुजारे। मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है ताकि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया आपका। इस शख्स ने अभी बताया नहीं था कि मुझे हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भेजा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का करना, जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुरा कर कहने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन सब बातों में ना पड़े। मोहतरम अजीज दोस्तों बहनों, ये थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत और शान, जिन्होंने अपनी दौलत और अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की राह में कुर्बान कर दिया करते थे। अल्लाह पाक हमें भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह सखावत बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।